شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پیغمبر، جو عورت تم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث و جدال کرتی اور اللہ سے شکایت رنج و ملال کرتی تھی، اللہ نے اس کی التجا سن لی اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ جو لوگ تم میں سے اپنی عورتوں کو ماں کہہ دیتے ہیں، وہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتی۔ ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے۔ بے شک وہ نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھیں پھر اپنے قول سے رجوع کر لیں تو ان کو ہم بستر ہونے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ضرور ہے۔ مومنوں، اس حکم سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ جس کو غلام نہ ملے وہ مجامعت سے پہلے متواتر 2 مہینے کے روزے رکھے۔ جس کو اس کا بھی مقدور نہ ہو اسے 60 محتاجوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ تم اللہ اور رسول کے فرما بردار ہو جاؤ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور نہ ماننے والوں کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے لوگ ذلیل کیے گئے تھے۔ اور ہم نے صاف اور صریح آیتیں نازل کر دی ہیں۔ جو نہیں مانتے ان کو ذلت کا عذاب ہوگا۔ جس دن اللہ ان سب کو جلا اٹھائے گا تو جو کام وہ کرتے رہے ان کو جتائے گا۔ اللہ کو وہ سب کام یاد ہیں اور یہ ان کو بھول گئے ہیں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ کو سب معلوم ہے۔ کسی جگہ 3 شخصوں کا مجمع اور کانوں میں صلاح و مشورہ نہیں ہوتا مگر وہ ان میں چوتھا ہوتا ہے، اور نہ کہیں 5 کا مگر وہ ان میں چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم یا زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، خواہ وہ کہیں ہو۔ پھر جو کام یہ کرتے رہے ہیں قیامت کے دن وہ ایک ایک ان کو بتائے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا تھا، پھر جس کام سے منع کیا گیا تھا وہی پھر کرنے لگے؟ اور یہ تو گناہ اور ظلم اور رسول خدا کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں۔ اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو جس کلمے سے اللہ نے تم کو دعا نہیں دی اس سے تمہیں دعا دیتے ہیں، اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اگر یہ واقعی پیغمبر ہیں تو جو کچھ ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں اس کی سزا کیوں نہیں دیتا؟ اے پیغمبر، ان کو دوزخ ہی کی سزا کافی ہے، یہ اسی میں داخل ہوں گے اور وہ بری جگہ ہے۔ مومنوں، جب تم آپس میں سرگوشیاں کرنے لگو تو گناہ اور زیادتی اور پیغمبر کی نافرمانی کی باتیں نہ کرنا بلکہ نیکوکاری اور پرہیزگاری کی باتیں کرنا، اور اللہ سے جس کے سامنے جمع کیے جاؤ گے ڈرتے رہنا۔ کافروں کی سرگوشیاں تو شیطان کی حرکات سے ہیں جو اس لیے کی جاتی ہیں کہ مومن ان سے غمناک ہوں، مگر اللہ کے حکم کے سوا ان سے انہیں کچھ نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ تو مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ مومنوں، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کھل کر بیٹھو تو کھل بیٹھا کرو، اللہ تم کو کشادگی بخشے گا۔ اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے اللہ ان کے درجات بلند کرے گا، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ مومنوں، جب تم پیغمبر کے کان میں کوئی بات کہو تو بات کہنے سے پہلے مساکین کو کچھ خیرات دے دیا کرو۔
یہ تمہارے لیے بہت بہتر اور پاکیزگی کی بات ہے، اور اگر خیرات تم کو میسر نہ آئے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کیا تم اس سے کہ پیغمبر کے کان میں کوئی بات کہنے سے پہلے خیرات دیا کرو ڈر گئے؟ پھر جب تم نے ایسا نہ کیا اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا تو نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ایسوں سے دوستی کرتے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا؟ وہ نہ تم میں ہیں نہ ان میں، اور جان بوجھ کر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، یہ جو کچھ کرتے ہیں یقیناً برا ہے۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے روک دیا ہے، سو ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اللہ کے عذاب کے سامنے نہ تو ان کا مال ہی کچھ کام آئے گا اور نہ اولاد ہی کچھ فائدے دے سکے گی۔ یہ لوگ اہل دوزخ ہیں، ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے۔ جس دن اللہ ان سب کو جلا اٹھائے گا تو جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اسی طرح اللہ کے سامنے قسمیں کھائیں گے اور خیال کریں گے کہ ایسا کرنے سے کام لے نکلے ہیں۔ دیکھو یہ جھوٹے اور برسرے غلط ہیں، شیطان نے ان کو قابو میں کر لیا ہے اور اللہ کی یاد ان کو بھلا دی ہے۔ یہ جماعت شیطان کا لشکر ہے، اور سن رکھو کہ شیطان کا لشکر نقصان اٹھانے والا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ نہایت ذلیل ہوں گے۔ اللہ کا حکم ناطق ہے کہ میں اور میرے پیغمبر ضرور غالب رہیں گے۔ بے شک اللہ زور آور اور زبردست ہے۔ جو لوگ اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے، خواہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان ہی کے لوگ ہوں، یا وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان پتھر پر لکیر کی طرح تحریر کر دیا ہے اور فیض غیبی سے ان کی مدد کی ہے، اور وہ ان کو بہشتوں میں جن کے تلے نہریں بہہ رہی ہیں داخل کرے گا، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ اللہ ان سے خوش اور وہ اللہ سے خوش۔ یہی گروہ اللہ کا لشکر ہے، اور سن رکھو کہ اللہ کا لشکر مراد حاصل کرنے والا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں زمین میں ہیں سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ وہی تو ہے جس نے کفار اہل کتاب کو حشر اول کے وقت ان کے گھروں سے نکال دیا۔ تمہارے خیال میں بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ لوگ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ان کے قلعے ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، مگر اللہ نے ان کو وہاں سے آ لیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی کہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں اور مومنوں کے ہاتھوں سے اجاڑنے لگے۔ تو اے بصیرت کی آنکھیں رکھنے والوں، عبرت پکڑو، اور اگر اللہ نے ان کے بارے میں جلا وطن کرنا نہ لکھ رکھا ہوتا تو ان کو دنیا میں بھی عذاب دیتا، اور آخرے میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب تیار ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو شخص اللہ کی مخالفت کرے تو اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ مومنوں، کھجور کے جو درخت تم نے کاٹ ڈالے یا ان کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا سو اللہ کے حکم سے تھا، اور مقصود یہ تھا کہ وہ نافرمانوں کو رسوا کرے، اور جو مال اللہ نے اپنے پیغمبر کو ان لوگوں سے لڑائی بھڑائی کے بغیر دلوایا ہے اس میں تمہارا کچھ حق نہیں، کیونکہ اس کے لیے نہ تم نے گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، لیکن اللہ اپنے پیغمبروں کو جن پر چاہتا ہے
مسلط کر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو مال اللہ نے اپنے پیغمبر کو دیہات والوں سے دلوایا ہے، وہ اللہ کے اور پیغمبر کے قرابت والوں کے لیے اور یتیموں کے اور حاجت مندوں کے اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ جو لوگ تم میں دولت مند ہیں انہی کے ہاتھوں میں نہ پھرتا رہے۔ سو جو چیز تم کو پیغمبر دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور ان مفلسان تارک الوطن کے لیے بھی جو اپنے گھروں اور مالوں سے خارج اور جدا کر دیے گئے ہیں، اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار، اور اللہ اور اس کے پیغمبر کے مددگار ہیں، یہی لوگ سچے ایماندار ہیں۔ اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مہاجرین سے پہلے ہجرت کے گھر یعنی مدینے میں مقیم اور ایمان میں مستقل رہے، اور جو لوگ ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ ان کو ملا اس سے اپنے دلوں کو کچھ خواہش اور خرچ نہیں پاتے، اور ان کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں، خواہ ان کو خود احتیاط ہی ہو۔ اور جو شخص ہر سے نفس سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ اور ان کے لیے بھی جو ان کے مہاجرین کے بعد آئے اور دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں گناہ معاف فرما، اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ و حسد نہ پیدا ہونے دینا۔ اے ہمارے پروردگار، تو بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ کیا تم نے ان منافقوں کو نہیں دیکھا جو اپنے کافر بھائیوں سے جو اہل کتاب میں کہا کرتے ہیں کہ اگر تم جلا وطن کیے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے، اور تمہارے بارے میں کبھی کسی کا کہا نہ مانیں گے، اگر تم سے جنگ ہوئی تو تمہاری مدد کریں گے، مگر اللہ ظاہر کیے دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ ہوئی تو ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر مدد کریں گے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کو کہیں سے بھی مدد نہ ملے گی۔ مسلمانوں، تمہاری ہیبت ان لوگوں کے دلوں میں اللہ سے بھی بڑھ کر ہے، یہ اس لیے کہ یہ سمجھ نہیں رکھتے کہ سب جمع ہو کر بھی تم سے بالمواجہ نہیں کر سکیں گے، مگر بستیوں کے قلعوں میں پناہ لے کر یا دیواروں کی اوٹ میں مستور ہو کر۔ ان کا آپس میں بڑا رعب ہے۔ تم شاید خیال کرتے ہو کہ یہ اکٹھے اور ایک جان ہیں، مگر ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں، یہ اس لیے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں۔ ان کا حال ان لوگوں جیسا ہے جو ان سے کچھ ہی پیشتر اپنے کاموں کی سزا کا مزہ چکھ چکے ہیں، اور ابھی ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ منافقوں کی مثال شیطان جیسی ہے کہ انسان سے کہتا رہا کہ کافر ہو جا، جب وہ کافر ہو گیا تو کہنے لگا کہ مجھے تجھ سے کچھ سروکار نہیں، مجھ کو تو خدائے رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ تو دونوں کا انجام یہ ہوا کہ دونوں دوزخ میں داخل ہوئے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی فردائے قیامت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے۔ اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ نے انہیں ایسا کر دیا کہ خود اپنے آپ کو بھول گئے۔ یہ بد کردار لوگ ہیں۔ اہل دوزخ اور اہل بہشت برابر نہیں۔ اہل بہشت تو کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اگر یہ ہم قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے
کہ اللہ کے خوف سے دبا اور پھٹا جاتا ہے، اور یہ باتیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بادشاہ حقیقی، پاک ذات، ہر عیب سے سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زبردست بڑائی والا۔ اللہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔ وہی اللہ تمام مخلوقات کا خالق، ایجاد و اختراع کرنے والا، صورتیں بنانے والا۔ اس کے سب اچھے سے اچھے نام ہیں۔ جتنی چیزیں آسمان اور زمین میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتی ہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مومنو، اگر تم میری راہ میں لڑنے اور میری خوشنودی طلب کرنے کے لیے مکے سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم تو ان کو دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، اور وہ دین حق سے جو تمہارے پاس آیا ہے منکر ہیں، اور اس باعث سے کہ تم اپنے پروردگار خدائے تعالیٰ پر ایمان لائے ہو، پیغمبر کو اور تم کو جلا وطن کرتے ہیں۔ تم ان کی طرف پوشیدہ دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، اور جو کچھ تم مخفی طور پر اور جو علل اعلان کرتے ہو وہ مجھے معلوم ہے، اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔ اگر یہ کافر تم پر قدرت پالیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں، اور ایذا کے لیے تم پر ہاتھ بھی چلائیں اور زبانیں بھی، اور چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ۔ قیامت کے دن نہ تمہارے رشتے ناتے کام آئیں گے اور نہ اولاد۔ اس روز وہی فیصلہ تم میں کرے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ تمہیں ابراہیم اور ان کے رفقا کی نیک چال چلنی ضرور ہے، جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو بے تعلق ہیں، اور تمہارے معبودوں کے کبھی قائل نہیں ہو سکتے، اور جب تک تم خدائے واحد پر ایمان نہ لاؤ ہم نے تم میں ہمیشہ کھلم کھلا عداوت اور دشمنی رہے گی۔ ہاں، ابراہیم نے اپنے باپ سے یہ ضرور کہا کہ میں آپ کے لیے مغفرت مانگوں گا، اور میں اللہ کے سامنے آپ کے بارے میں کسی چیز کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ اے ہمارے پروردگار، تجھی پر ہمارا بھروسہ ہے، اور تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، اور تیرے ہی حضور ہمیں لوٹ کر آنا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو کافروں کے ہاتھ سے عذاب نہ دلانا، اور اے ہمارے پروردگار ہمیں معاف فرما، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ تم مسلمانوں کو، یعنی جو کوئی اللہ کے سامنے جانے اور روز آخرت کے آنے کی امید رکھتا ہو، اسے ان لوگوں کی نیک چال چلنی ضرور ہے، اور جو روح گردانی کرے تو اللہ بھی بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔ عجب نہیں کہ اللہ تم میں اور ان لوگوں میں جن سے تم دشمنی رکھتے ہو دوستی پیدا کر دے، اور اللہ قادر ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالا، ان کے ساتھ بھلائی اور انصاف کا سلوک کرنے سے اللہ تم کو منع نہیں کرتا۔ اللہ تو انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ تم کو دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی کی اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں اوروں کی مدد کی۔ جو لوگ ایسوں سے دوستی کریں گے وہی ظالم ہیں۔ مومنوں، جب تمہارے پاس مومن عورتیں وطن چھوڑ کر آئیں تو ان کی آزمائش کر لو، اور اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ سو اگر تم کو معلوم ہو کہ مومن ہیں تو ان کو کفار کے پاس واپس نہ بھیجو کہ یہ ان کو حلال ہیں،
اور نہ وہ ان کو جائز، اور جو کچھ انہوں نے ان پر خرچ کیا ہو وہ ان کو دے دو، اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان عورتوں کو مہر دے کر ان سے نکاح کر لو، اور کافر عورتوں کی ناموس کو قبضے میں نہ رکھو، یعنی کافر کو واپس دے دو، اور جو کچھ تم نے ان پر خرچ کیا ہو تم ان سے طلب کر لو، اور جو کچھ انہوں نے اپنی عورتوں پر خرچ کیا ہو وہ تم سے طلب کر لیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو تم میں فیصلہ کیے دیتا ہے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی عورت تمہارے ہاتھ سے نکل کر کافروں کے پاس چلی جائے اور اس کا مہر وصول نہ ہوا ہو، پھر تم ان سے جنگ کرو اور ان سے تم کو غنیمت ہاتھ لگی، تو جن کی عورتیں چلی گئی ہیں ان کو اس مال میں سے اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا، اور اللہ سے جس پر تم ایمان لائے ہو ڈرو۔ اے پیغمبر، جب تمہارے پاس مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کو آئیں کہ اللہ کے ساتھ نہ تو شرک کریں گی، نہ چوری کریں گی، نہ بدکاری کریں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، نہ اپنے ہاتھ پاؤں میں کوئی بہتان باندھ لائیں گی، نہ نیک کاموں میں تمہاری نافرمانی کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مومنوں، ان لوگوں سے جن پر اللہ غصے ہوا ہے دوستی نہ کرو، کیونکہ جس طرح کافروں اور مردوں کے جی اٹھنے کی امید نہیں، اسی طرح ان لوگوں کو بھی آخرت کے آنے کی امید نہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو چیز آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سب اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ مومنوں، تم ایسی باتیں کیوں کہا کرتے ہو جو کیا نہیں کرتے؟ اللہ اس بات سے سخت بیزار ہے کہ ایسی بات کہو جو کرو نہیں۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں ایسے طور پر صف باندھ کر لڑتے ہیں کہ گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، وہ بے شک محبوب کردگار ہیں۔ اور وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائیو، تم مجھے کیوں ایذا دیتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں۔ تو جب ان لوگوں نے کذبی کی، اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات، اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، ان کی بشارت سناتا ہوں۔ پھر جب وہ ان لوگوں کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے، اور اس سے ظالم کون کہ بلایا تو جائے اسلام کی طرف اور وہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے چراغ کی روشنی کو منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنی روشنی کو پورا کر کے رہے گا، خواہ کافر ناخوش ہی ہوں۔ وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کرے، خواہ مشرکوں کو برا ہی لگے۔ مومنوں، میں تم کو ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے مخلصی دے، وہ یہ کہ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو۔ اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا، اور تم کو باغہائے جنت میں جن میں نہریں بہہ رہی ہیں اور پاکیزہ مکانات میں جو بہشت ہائے جاودانی میں تیار ہیں داخل کرے گا۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور ایک اور چیز جس کو تم بہت چاہتے ہو، یعنی تمہیں اللہ کی طرف سے مدد نصیب ہوگی اور فتح ان قریب ہوگی،
اور مومنوں کو اس کی خوشخبری سنا دو۔ مومنوں، اللہ کے مددگار ہو جاؤ۔ جیسے عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا کہ بھلا کون ہے جو اللہ کی طرف بلانے میں میرے مددگار ہوں؟ حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ تو ایمان لے آیا اور ایک گروہ کافر رہا۔ آخر الامر ہم نے ایمان لانے والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد دی اور وہ غالب ہو گئے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ جو بادشاہ حقیقی پاک ساز زبردست حکمت والا ہے وہی تو ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے محمد کو پیغمبر بنا کر بھیجا، جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھے اور ان کو پاک کرتے اور اللہ کی کتاب اور دنائی سکھاتے ہیں۔ اور اس سے پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے، اور ان میں سے اور لوگوں کی طرف بھی ان کو بھیجا ہے جو ابھی ان مسلمانوں سے نہیں ملے، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ جن لوگوں کے سر پر تورات لدوائی گئی پھر انہوں نے اس کو بار تعمیل کو نہ اٹھایا، ان کی مثال گدھے جیسی ہے جن پر بڑی بڑی کتابیں لدی ہوں۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں ان کی مثال بری ہے، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کہہ دو کہ اے یہود، اگر تم کو دعویٰ ہو کہ تم ہی اللہ کی دوست ہو اور لوگ نہیں، تو اگر تم سچے ہو تو ذرا موت کی آرزو تو کرو، اور یہ ان اعمال کے سبب جو کر چکے ہیں ہرگز اس کی آرزو نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ کہہ دو کہ موت جس سے تم گریز کرتے ہو وہ تو تمہارے سامنے آ کر رہے گی، پھر تم پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ پھر جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ تمہیں سب بتائے گا۔ مومنوں، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد یعنی نماز کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت ترک کر دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پھر جب نماز ہو چکے تو اپنی اپنی راہ لو اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اللہ کو بہت بہت یاد کرتے رہو تاکہ نجات پاؤ۔ اور جب یہ لوگ سودا بکتا یا تماشا ہوتا دیکھتے ہیں تو ادھر بھاگ جاتے ہیں اور تمہیں کھڑے کا کھڑا چھوڑ جاتے ہیں۔ کہہ دو کہ جو چیز اللہ کے ہاں ہے وہ تماشے اور سودے سے کہیں بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب منافق لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو از راہ نفاق کہتے ہیں کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ بے شک اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ در حقیقت تم اس کے پیغمبر ہو، لیکن اللہ ظاہر کیے دیتا ہے کہ منافق دل سے اعتقاد نہ رکھنے کے لحاظ سے جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو راہ خدا سے روک رہے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ جو کام یہ کرتے ہیں برے ہیں، یہ اس لیے کہ یہ پہلے تو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، سو اب یہ سمجھتے ہی نہیں۔ اور جب تم ان کے تناسب اعضاء کو دیکھتے ہو تو ان کے جسم تمہیں کیا ہی اچھے معلوم ہوتے ہیں، اور جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو تم ان کی تقریر کو توجہ سے سنتے ہو، گویا لکڑیاں ہیں جو دیواروں سے لگائی گئی ہیں، بزدل ایسے کہ ہر زور کی آواز کو سمجھیں کہ ان پر بلا آئی۔ یہ تمہارے دشمن ہیں، ان سے بے خوف نہ رہنا، اللہ ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ
रसूल खुदा तुम्हारे लिए मग़फ़िरत मांगें तो सर हिला देते हैं, और तुम उनको देखो कि तकब्बुर करते हुए मुंह फेर लेते हैं। तुम उनके लिए मग़फ़िरत मांगो या ना मांगो, उनके हक़ में बराबर है। अल्लाह उनको हरगिज़ ना बख्शेगा। बेशक अल्लाह नाफरमानों को हदायत नहीं दिया करता। यही हैं जो कहते हैं कि जो लोग रसूल खुदा के पास रहते हैं उन पर कुछ खर्च ना करो, यहाँ तक कि ये खुद ब खुद भाग जाएं। हालांकि आसमानों और ज़मीन के ख़जाने अल्लाह ही के हैं, लेकिन मुनाफिक नहीं समझते। कहते हैं कि अगर हम लौटकर मदीने पहुँचे तो इज़्ज़त वाले ज़लील लोगों को वहाँ से निकाल बाहर करेंगे। हालांकि इज़्ज़त अल्लाह की है और इसके रसूल की और मोमिनों की, लेकिन मुनाफिक नहीं जानते। मोमिनों, तुम्हारा माल और औलाद तुमको अल्लाह की याद से गाफिल ना कर दे, और जो ऐसा करेगा तो वो लोग खसारा उठाने वाले हैं। और जो माल हमने तुमको दिया है उसमें से उस वक्त से पहले खर्च कर लो कि तुम में से किसी को मौत आ जाए, तो उस वक्त कहने लगे कि ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मुझे थोड़ी सी मोहलत क्यों न दी ताकि मैं खैरात कर लेता और नेक लोगों में दाखिल हो जाता। और जब किसी को मौत आ जाती है तो अल्लाह उसको हरगिज़ मोहलत नहीं देता, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे ख़बरदार है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। जो चीज़ आसमानों में है और जो चीज़ ज़मीन में है सब अल्लाह की तस्बीह करती है। उसी की सच्ची बादशाही है और उसी की तारीफ़ लामुतनाही है, और वो हर चीज़ पर कादिर है। वही तो है जिसने तुमको पैदा किया, फिर कोई तुम में काफिर है और कोई मोमिन। और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको देखता है। उसी ने आसमान और ज़मीन को मबनी बरहिकमत पैदा किया, और उसी ने तुम्हारी सूरतें बनाई और सूरतें भी पाकीज़ा बनाई, और उसी की तरफ तुम्हें लौट कर जाना है। जो कुछ आसमान और ज़मीन में है वो सब जानता है, और जो कुछ तुम छुपा कर करते हो और जो खुल्लम खुल्ला करते हो उससे भी आगाह है। और अल्लाह दिल के भेदों से वाकिफ़ है। क्या तुमको उन लोगों के हाल की खबर नहीं पहुंची जो पहले काफिर हुए थे, तो उन्होंने अपने कामों की सज़ा का मज़ा चख लिया, और अभी दुख देने वाला अज़ाब और होना है। ये इसलिए कि उनके पास पैगंबर खुली निशानियां लेकर आते तो ये कहते कि क्या आदमी हमारे हादी बनते हैं, तो उन्होंने उनको न माना और मुंह फेर लिया। और अल्लाह ने भी बेपरवाही की, और अल्लाह बेपरवाह और सज़ावार हम तो सना है। जो लोग काफिर हैं उनका एतक़ाद है कि वो दोबारा हरगिज़ नहीं उठाए जाएंगे। कह दो कि हाँ, मेरे परवरदिगार की कसम, तुम ज़रूर उठाए जाओगे। फिर जो जो काम तुम करते हो वो तुम्हें बताए जाएंगे, और ये बात अल्लाह को आसान है। तो अल्लाह पर और उसके रसूल पर और नूरे कुरान पर जो हमने नाजिल फरमाया है ईमान लाओ, और अल्लाह तुम्हारे सब अमाल से ख़बरदार है। जिस दिन वो तुमको इकट्ठा होने यानी क़यामत के दिन इकट्ठा करेगा, वो नुकसान उठाने का दिन है। और जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाए और नेक अमल करे, वो उससे उसकी बुराइयां दूर कर देगा, और बाग़-हाए बहिश्त में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं दाखिल करेगा। हमेशा उनमें रहेंगे। ये बड़ी कामयाबी है। और जिन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयतों को झुटलाया वही अहले दोज़ख हैं, हमेशा इसमें रहेंगे, और वो बुरी जगह है। कोई मुसीबत नाजिल नहीं होती मगर अल्लाह के हुक्म से, और जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाता है वो उसके दिल को हदायत देता है, और अल्लाह हर चीज़ से बाखबर है। और अल्लाह की अताअत करो और उसके रसूल की अताअत करो। अगर तुम मुंह फेर लोगे तो हमारे पैगंबर के ज़िम्मे तो सिर्फ पैगाम का खोल खोल कर पहुंचा देना है। अल्लाह जो माबूद बरहक है
उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तो मोमिनों को चाहिए कि अल्लाह ही पर भरोसा रखें। मोमिनों, तुम्हारी औरतों और औलाद में से बाज़ तुम्हारे दुश्मन भी हैं, सो उनसे बचते रहो। और अगर माफ़ कर दो और दरगुजर करो और बख्श दो तो अल्लाह भी बख्शने वाला मेहरबान है। तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तो आजमाइश है और अल्लाह के यहाँ बड़ा अजर है। सो जहाँ तक हो सके अल्लाह से डरो और इसके अहकाम को सुनो और इसके फर्मा बरदार हो और उसकी राह में खर्च करो, ये तुम्हारे हक में बेहतर है। और जो शख्स तबीयत के बुखल से बचाया गया तो ऐसे ही लोग राह पाने वाले हैं। अगर तुम अल्लाह को इखलास और नेक नियत से कर्ज दोगे तो वो तुमको उसका दो चंद देगा और तुम्हारे गुनाह भी माफ़ कर देगा। और अल्लाह कदर शनास और बुर्दबार है, पोशीदा और ज़ाहिर का जानने वाला, गालिब और हिकमत वाला। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। ए पैगंबर, मुसलमानों से कह दो कि जब तुम औरतों को तलाक देने लगो तो इद्दत के शुरू में तलाक दो और इद्दत का शुमार रखो और अल्लाह से जो तुम्हारा परवरदिगार है डरो। ना तो तुम ही उनको अय्याम में इद्दत में उनके घरों से निकाल लो और न वो खुद ही निकलें। हाँ, अगर वो सिर्फ बेहयाई करें तो निकाल देना चाहिए। और ये अल्लाह की हदें हैं। जो अल्लाह की हदों से तजावुज़ करेगा वो अपने आप पर जुल्म करेगा। ए तलाक देने वाली, तुझे क्या मालूम, शायद अल्लाह इसके बाद कोई रुजत की सबील पैदा कर दे। फिर जब वो अपनी मयाद यानी अलक़ज़ाए इद्दत के करीब पहुंच जाएं तो या तो उनको अच्छी तरह से ज़ौजियत में रहने दो या अच्छी तरह से अलहदा कर दो और अपने में से दो मुनसिफ मर्दों का गवाह कर लो। और गवाहों, अल्लाह के लिए दुरुस्त गवाही देना। इन बातों से उस शख्स को नसीहत की जाती है जो अल्लाह पर और रोज़े आखिरत पर ईमान रखता है। और जो कोई अल्लाह से डरेगा वो उसके लिए रंजो महन से मुखलसी की सूरत पैदा कर देगा और उसको ऐसी जगह से रिज़्क़ देगा जहाँ से वहमो गुमान भी ना हो। और जो अल्लाह पर भरोसा रखेगा तो वो उसको कफ़ायत करेगा। अल्लाह अपने काम को जो वो करना चाहता है पूरा कर देता है। अल्लाह ने हर चीज़ का अंदाज़ा मुकर्रर कर रखा है। और तुम्हारी मुतलका औरतें जो है से ना उम्मीद हो चुकी हैं, अगर तुमको उनकी इद्दत के बारे में शुबा हो तो उनकी इद्दत 3 महीने है। और जिनको अभी हैज़ नहीं आने लगा उनकी इद्दत भी यही है। और हमल वाली औरतों की इज़्ज़त वज़ह हमल यानी बच्चा जुन्ने तक है। और जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके काम में सहूलत पैदा कर देगा। ये अल्लाह के हुक्म हैं जो अल्लाह ने तुम पर नाजिल किए हैं। और जो अल्लाह से डरेगा वो उससे उसके गुनाह दूर कर देगा और उसे अजर अजीम बख्शेगा। मुतलका औरतों का अय्याम में इद्दत में अपने मकदूर के मुताबिक वहीं रखो जहाँ खुद रहते हो और उनको तंग करने के लिए तकलीफ़ ना दो। और अगर हमल से हो तो बच्चा जुन्ने तक उनका खर्च देते रहो। फिर अगर वो बच्चे को तुम्हारे कहने से दूध पिलाएं तो उनको उनकी उजरत दे दो। और बच्चे के बारे में पसंदीदा तरीक़ से मुवाफ़क़त रखो। और अगर बाहम ज़िद और ना इत्फाक़ी करोगे तो बच्चे को उसके बाप के कहने से कोई और औरत दूध पिलाएगी। साहिब वुसअत को अपने वुसअत के मुताबिक खर्च करना चाहिए। और जिसके रिज़्क़ में तंगी हो वो जितना अल्लाह ने उसको दिया है उसके मुवाफ़िक़ खर्च करे। अल्लाह किसी को तकलीफ़ नहीं देता मगर उसी के मुताबिक जो उसको दिया है। और अल्लाह अनकरीब तंगी के बाद कशाइश बख्शेगा। और बहुत सी बस्तियों के रहने वालों ने अपने परवरदिगार और उसके पैगंबरों के अहकाम से सरकशी की तो हमने उनको सख्त हिसाब में पकड़ लिया और उन पर ऐसा अज़ाब नाजिल किया जो ना देखा था न सुना। सो उन्होंने अपने कामों की सज़ा का मज़ा चख लिया और उनका अंजाम नुकसान ही तो था।
अल्लाह ने उनके लिए सख्त अजाब तैयार कर रखा है। तो ए अरबाबे दानिश जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो। अल्लाह ने तुम्हारे पास नसीहत की किताब भेजी है और अपने पैगंबर भी भेजे हैं जो तुम्हारे सामने अल्लाह के वाज़िउल मतालिब आयतें पढ़ते हैं, ताकि जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे हैं उनको अंधेरे से निकालकर रोशनी में ले आएं, और जो शख्स ईमान लाएगा और अमल नेक करेगा उनको बाग हाय बहिश्त में दाखिल करेगा, जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, हमेशा रहेंगे। अल्लाह ने उनको खूब रिस्क दिया है। अल्लाह ही तो है जिसने 7 आसमान पैदा किए और वैसे ही ज़मीनें, उनमें अल्लाह के हुक्म उतरते रहते हैं, ताकि तुम लोग जान लो कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, और ये कि अल्लाह अपने इल्म से हर चीज़ पर अहाता किए हुए है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। ए पैगंबर, जो चीज़ अल्लाह ने तुम्हारे लिए जायज़ की है तुम उससे किनारा कशी क्यों करते हो? क्या उससे अपनी बीवियों की खुशनुदी चाहते हो? और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अल्लाह ने तुम लोगों के लिए तुम्हारी कस्मों का कफ़ारा मुकर्रर कर दिया है, और अल्लाह ही तुम्हारा कारसाज है, और वो दाना और हिकमत वाला है। और याद करो जब पैगंबर ने अपनी एक बीवी से एक भेद की बात कही तो उसने दूसरी को बता दी जब उसने उसको अफशा किया, और अल्लाह ने इस हाल से पैगंबर को आगाह किया तो पैगंबर ने उन बीवी को वो बात कुछ तो जताई और कुछ न बताई। तो जब वो उनको जताई तो पूछने लगी कि आपको किसने बताया? उन्होंने कहा कि मुझे उसने बताया है जो जानने वाला खबरदार है। अगर तुम दोनों अल्लाह के आगे तौबा करो तो बेहतर है, क्योंकि तुम्हारे दिल कज हो गए हैं। और अगर पैगंबर की इज़ा पर बाहम आनत करोगी तो अल्लाह और जिब्राइल और नेक किरदार मुसलमान उनके हामी और दोस्तदार हैं, और उनके अलावा और फरिश्ते भी मददगार हैं। अगर पैगंबर तुमको तलाक दे दें तो अजब नहीं कि उनका परवरदिगार तुम्हारे बदले उनको तुमसे बेहतर बीबियां दे दे। मुसलमान साहिबे ईमान, फर्मा बरदार, तौबा करने वालियाँ, इबादत गुजार, रोज़ा रखने वालियाँ, बिन शोहर और कंवारियाँ। मोमिनों, अपने आप को और अपने अहले अयाल को आतिश जहन्नुम से बचाओ, जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है, जिस पर तनख्वाह और सख्त मिजाज फरिश्ते मुकर्रर हैं। जो इरशाद अल्लाह उनको फरमाता है उसकी नाफरमानी नहीं करते, और जो हुक्म उनको मिलता है उसे बजा लाते हैं। काफिरों, आज बहाने मत बनाओ। जो अमल तुम किया करते हो उन्हीं का तुमको बदला दिया जाएगा। मोमिनों, अल्लाह के आगे साफ दिल से तौबा करो। उम्मीद है कि वो तुम्हारे गुनाह तुमसे दूर कर देगा और तुमको बाग़ाए बहिश्त में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं दाखिल करेगा। उस दिन अल्लाह पैगंबर को और उन लोगों को जो उनके साथ ईमान लाए हैं रुस्वा नहीं करेगा, बल्कि उनका नूर ईमान उनके आगे और दाईं तरफ रोशनी करता हुआ चल रहा होगा, और वो अल्लाह से इल्तिजा करेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमारा नूर हमारे लिए पूरा कर और हमें माफ़ फरमा। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। ऐ पैगंबर, काफिर और मुनाफिकों से लड़ो और उन पर सख्ती करो। उनका ठिकाना दोज़ख है और वो बुरी जगह है। अल्लाह ने काफिरों के लिए नूह की बीवी और लूत की बीवी की मिसाल बयान फरमाई है। दोनों हमारे दो नेक बंदों के घर में थीं और दोनों ने उनकी खयानत की, तो वो अल्लाह के मुकाबले में उन औरतों के कुछ भी काम न आए, और उनको हुक्म दिया गया कि और दाखिल होने वालों के साथ तुम भी दोज़ख में दाखिल हो जाओ। और मोमिनों के लिए एक मिसाल तो फ़िरौन की बीवी की बयान फरमाई कि उसने अल्लाह से इल्तिजा की कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे लिए बहिश्त में अपने पास एक घर बना और मुझे फ़िरौन और उसके आमाल ज़ज़श्त माल से नजात बख्श, और जालिम लोगों के हाथ से मुझको मुखलसी अता फरमा। और दूसरी इमरान की बेटी
मरियम के जिन्होंने अपनी शर्मगाह को महफूज रखा, तो हमने उसमें अपनी रूह फूंक दी और अपने परवरदिगार के कलाम और उसकी किताबों को बरहक समझती थी और फर्मा बरदारों में से थी।